اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم انہدام جنت البقیع، یوم غم، کہ جسے پوری کائنات کے تمام شیعہ غم کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن جنت البقیع کو مسمار کر دیا گیا، اور تقریباً آج سے 70 سال پہلے تک شیعہ سنی سب ایک ساتھ ہو کر احتجاج کیا کرتے تھے، لیکن تقریباً 70 سالوں سے مسلمان بھول بیٹھے ہیں کہ ہمیں بھی احتجاج کرنا چاہیے اور ہمیں بھی اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت پیش کرنا چاہیے۔ جیسا کہ آپ حضرات مجھ سے زیادہ باخبر ہیں کہ وہابیوں نے سفر سن 1344 ہجری میں مدینے پر حملہ کیا، جس میں مسجد نبوی اور دوسرے مذہبی اماکن کو نقصان پہنچایا۔ اس حملے کے 7 مہینے بعد یعنی رمضان المبارک سن 1344 ہجری کو شیخ عبداللہ ابن بلیحت، جو سن 1343 ہجری سے 1345 ہجری تک مکے کا چیف جسٹس تھا، مدینہ آیا اور وہاں کے مفتیوں سے مقبروں کی تخریب کا حکم دریافت کیا۔ اس طرح 8 شوال سن 1344 ہجری کو جنت البقیع میں موجود مقبرے مسمار کر دیے گئے۔ خدا کی لعنت ہو ان ظالموں پر کہ جنہوں نے ایک بار بھی اس کی فکر نہیں کی کہ جب دنیا میں کسی بھی بزرگ کی قبر ہو تو لوگ جاتے ہیں اور درس حاصل کرتے ہیں۔ اگر ہمارے اکابر کی قبریں ہوں گی تو ان سے لوگ خود درس حاصل کریں گے کہ ان کی زندگی کیسی تھی۔ خدا کی لعنت ہو ان کے اوپر۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جنت البقیع کو مسمار کیا گیا، اور جنت البقیع سے پہلے جنت المعلیٰ کو منہدم کیا گیا، جنت المعلیٰ کے بعد جنت البقیع کو مسمار کیا گیا۔ جنت البقیع کے اندر جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں، جنت البقیع، بقیع کسے کہتے ہیں، بقیع کا معنی کیا ہے؟ کا بقیع لغت میں اس علاقے کو کہتے ہیں جس میں مختلف درخت پائے جائیں۔ گویا بقیع زمانے قدیم میں وہ علاقہ تھا جہاں ایسے درخت پائے جاتے تھے جن کی جڑیں زمین کی گہرائی میں اتری ہوئی ہوں۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے 13ویں سال 1 ربیع اول مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی۔ 12 ربیع اول کو مدینہ پہنچے، جہاں پہنچ کر حضرت نے خدا سے عرض کی، بار الہ شہر کو ہمارے لیے محبوب قرار دے، اسی طرح کی جیسا تو نے مکے کی محبت میرے دل میں ڈال دی تھی۔ پیغمبر نے دعا کی، جہاں کے کھانے اور پانی میں برکت عطا فرما۔ پروردگار، تیرے خلیل نے مکے کے لیے دعا کی تھی تو تیرا حبیب مدینے کے لیے تجھ سے خیرات و برکات کا خواہاں ہے کہ اس شہر کو بیماری و بلا سے محفوظ فرما۔ پیغمبر نے مدینے میں داخل ہونے کے بعد، ہجرت کے بعد یہ دعا فرمائی اور وہاں رہنے لگے۔ اپنے اہل بیت اور اصحاب کے لیے گھروں کے حدود معین کیے۔ بقیع کے درخت کاٹے گئے اور یہ رہائشی علاقے میں تبدیل ہونے لگا۔ تاریخی شواہد بتاتے ہیں کہ موجودہ حرم ائمہ بقیع علیہم السلام حقیقت میں حضرت عقیل کا گھر ہے، چونکہ 2 صدی ہجری کے درمیان یا ابتدا میں حضرت عقیل مدینہ تشریف لا چکے تھے۔ حضرت مرسل اعظم کی تقسیم پر یہ زمین حضرت عقیل کے حصے میں آئی، اور بنی ہاشم کے لیے حضرت عقیل کا گھر مرکزی حیثیت رکھتا تھا۔ جس وقت جناب فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوا تو جناب عقیل نے آپ کو اپنے گھر میں دفن کیا، چونکہ آپ رسول پاک کی مربی، تربیت کرنے والی، ان کی پالنے والی تھیں اور مولا کائنات کی والدہ تھیں، لہذا اس اقدام میں، اس امر میں پیغمبر کریم اور مولا کائنات کی مرضی شامل تھی کہ آپ جناب عقیل کے گھر میں دفن ہوں۔ اور نہیں معلوم کہ یہ تدفین گھر میں کیوں انجام پائی۔ ممکن ہے اس کی وجہ وہی ہو جس کا ذکر جناب فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ کی حیات طیبہ میں ملتا ہے کہ آپ کو یہ پسند نہیں تھا کہ عورت کے جنازے کے قد و قامت کو مشاہیات کرنے والے سمجھ سکیں، شاید یہی وجہ رہی ہو۔ جناب فاطمہ بنت اسد کی تدفین کے بعد بقیع میں بنی ہاشم کے گزشتگان کی تدفین انجام پانے لگی۔ حضرات ائمہ طاہرین علیہم السلام، جن میں حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی تدفین کے بعد سے بقیع کو جنت البقیع کہنے لگے، چونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ائمہ ہدی میں سے جو بھی جس جگہ بھی اصول لحد ہوگا وہ حصہ جنت کے حصوں میں سے ہوگا۔ تو سب سے پہلے ماجد الملک ابو الفضل اسعد ابن موسیٰ نے حرم ائمہ بقیع پر قبہ، مینارہ اور ضریح نصب کرائی۔ بقیع کے حدود صرف ائمہ ہدی علیہم السلام کی قبروں تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ زمانۂ رسالت مآب میں بھی
اس کے کچھ حصوں کو بطور قبرستان استعمال کیا جانے لگا تھا، لہذا تاریخی ثبوت کی بنا پر مہاجرین میں سب سے پہلے جناب عثمان بن مظعون جو ذی الحجہ سن 2 ہجری میں دفن ہوئے، اور انصار میں سب سے پہلے اسد بن زرارہ دفن کیے گئے۔ عثمان بن مظعون حضرت کے یاران باوفا میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کی جدائی پر سرکار مدینہ کو قلبی صدمہ ہوا تھا، لہذا جس وقت دفن کے لیے جا رہے تھے تو حضرت نے ان کے منہ پر منہ رکھ کر گریہ فرمایا تھا۔ یہی عثمان ابن مظعون حضرت علیہ السلام کے یاران باوفا میں بھی شامل تھے، اور دھیان رہے کہ مولا کائنات کے جو ایک فرزند کا نام عثمان تھا وہ انہی کے نام پر تھا، اور جو مولا کائنات کے بیٹے کا نام عثمان تھا وہ بھی شہدائے کربلا میں شامل ہیں۔ اور عثمان بن مظعون کے دفن کے بعد نشان قبر کے طور پہ ایک بڑا سا پتھر پیغمبر نے نصب فرمایا، اور برابر زیارت کے لیے تشریف لاتے تھے تاکہ آنے والی نسلیں فرزند مظعون کے اخلاص سے عمل سے آشنا رہیں۔ جب پتھر زمانے معاویہ تک قبر ابن مظعون کو پہچنواتا رہا، لیکن جب مروان بن حکم حاکم مدینہ بنا تو اس نے اس کو وہاں سے ہٹوا کر قبر عثمان غنی پر لگوا دیا، جس پر اہل مدینہ نے شدید اعتراض بھی کیا، لیکن وہ اپنے فیصلے پر اٹل رہا۔ مہاجرین میں عثمان بن مظعون پہلے فرد ہیں جنہیں بقیع میں دفن کیا گیا۔ حضرت ابراہیم فرزند رسول اللہ کا جب انتقال ہوا تو لوگوں نے آپ سے پوچھا، یا رسول اللہ انہیں کہاں دفن کیا جائے؟ تو پیغمبر نے فرمایا کہ ان کو بھی عثمان بن مظعون کے ساتھ ملحق کر دیا جائے۔ تو مذکورہ روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور کے دور میں اہل خیر پر نام کی تختی لگانا مروج تھا۔ بنی امیہ بھی تبدیل نہ کر سکے۔ بقیع کو بقیع کا نشان مٹانے والے نہ معلوم کس کے راستے پر چل رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم اور حضرت عثمان ابن مظعون کی رحلت کے درمیان تقریباً 8 سال کا وقفہ۔ اس طولانی وقفے کے بعد بھی فرزند مظعون کی فداکاری قلب پیغمبر اسلام سے محو نہ پائی۔ حضرت ابراہیم کے دفن کے بعد بھی حضور اکرم نے نشان قبر کے طور پر پتھر کے ٹکڑے نصب کرائے جو بعد والوں کو ان کی قبر کا پتہ دیتے رہے۔ چند سال پہلے ایران سے ایک احتمالی نقشہ شائع ہوا تھا جس میں ان افراد کی قبروں کی نشاندہی کی گئی تھی جو اس زمین میں مدفون ہیں۔ جنت البقیع کے مرکزی دروازے سے داخل ہوں تو دائیں جانب 6 قبروں کے نشان ہیں جو بالترتیب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب، بی بی فاطمہ بنت اسد جو مولا کائنات کی ماں ہیں، حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاکیزہ مزارات کے نشان ہیں۔ مرکزی دروازے کے بائیں طرف قبروں کے 3 نشان ہیں جو حضور پاک کی پھوپھیاں جناب شفیہ، جناب عاتقہ اور مولا عباس علمدار کی ماں ام البنین کی قبروں کے نشان ہیں۔ 6 مذکورہ قبروں کے آگے جائیں تو دائیں جانب نبی کریم کے ازواج دفن ہیں۔ تھوڑا سا آگے جائیں تو رباب رسول، جناب حالہ، خارج اور زینب، کلثوم اور رقیہ دفن ہیں جنہیں حضور نے پالا تھا۔ تھوڑا سا آگے جائیں تو حضرت عقیل ابن ابی طالب دفن ہیں جو حضرت علی علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے۔ اسی جگہ سیدہ زینب کے شوہر عبداللہ ابن جعفر طیار دفن ہیں۔ ان قبروں سے آگے بائیں جانب حضرت ابراہیم فرزند رسول، حضرت اسماعیل فرزند امام جعفر صادق، شہدائے بدر و شہدائے احد کی قبریں ہیں۔ قبرستان کے آخر کے بائیں جانب حلیمہ سعدیہ دفن ہیں جنہوں نے حضور پاک کو پالا اور حضور انہیں اپنی ماں کہتے تھے۔ ان مذکورہ نشانات کے علاوہ 10,000 سے زیادہ اصحاب رسول، 100 سے زیادہ اہل بیت کے افراد بشمول سیدہ ام کلثوم، سیدہ رقیہ، سیدہ فاطمہ کبریٰ، بی بی ام رباب، بی بی لیلہ، بی بی لبابہ زوج حضرت عباس علمدار وغیرہ دفن ہیں جن کی مزارات کے نشان کا اندازہ ممکن نہیں۔ روایات بھی یہ بتاتی ہیں کہ پیغمبر اس قبرستان میں جایا کرتے تھے۔ برا بن عازب کی روایت ہے جس کو ابو داؤد، ترمذی، نسائی وغیرہ نے اپنی کتابوں میں روایت کی ہے کہ پیغمبر اسلام عید الاضحیٰ کے دن بقیع میں تشریف لے گئے، 2 رکعت نماز ادا کی، پھر خطبہ دی اور فرمایا پہلے نماز عید پڑھو پھر قربانی کرو۔ حمودی نے اسی بات کو لکھا ہے کہ پیغمبر نے نماز عید جہاں ادا کی تھی وہاں مسجد تھی۔ میرے سامعین، آپ دیکھیں کہ جنہوں نے مدینہ منورہ کی زیارت کی ہو وہ جانتے ہوں گے کہ آج بقیع میں کہیں بھی مسجد کا دور دور تک نام و نشان نہیں ہے، کہیں بھی۔ حالانکہ روایات بتاتی ہے کہ وہاں پہ پہلے مسجد تھی۔ مدینہ منورہ روئے زمین پر وہ منفرد شہر ہے کہ جہاں مسجدوں کی تعداد دنیا کے ہر شہر سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت پیغمبر اسلام نے جہاں جہاں نماز ادا فرمائی وہاں مسجد تعمیر کرائی گئی، لیکن اکثر مساجد کو موجودہ حکمرانوں نے اہل بیت کی دشمنی میں منہدم کر دیا۔ مثلا مسجد فاطمہ، مسجد علی بن ابی طالب، مسجد رد الشمس، مسجد فضیح،
مسجد البقیع جس کا ذکر بھی گزرا، تو ان تمام مسجدوں کو دشمنان اسلام نے مسمار کر دیا، دشمنان اہل بیت نے مٹا ڈالا۔ مسجد بقیع کا تذکرہ صاحب وفا نے اس طرح کیا ہے کہ وہ مسجد جس میں مرسل اعظم نے نماز عید ادا کی تھی، وہ مشہد مقبرہ اور حضرت عقیل اور مقابر امہات المومنین کے مغرب میں تھی۔ اس روایت سے یہ بات واضح ہو گئی کہ حیات مرسل اعظم میں مقبرے تعمیر ہو چکے تھے اور اشراف اپنے گزشتگان کو قبروں میں دفن کرتے تھے۔ اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جناب فاطمہ بنت اشد خانہ حضرت عقیل میں دفن کی گئی۔ اب ایک سوال ہے کہ کیا اسلام یہ اجازت دیتا ہے کہ کسی مسلمان کے گھر کو منہدم کیا جائے یا اس کے گھر میں تصرف کیا جائے؟ کیا اسلام نبش قبر کو حرام نہیں کہتا ہے؟ کیا قبر کا بنانا واجب نہیں ہے؟ جب قبر بنانا واجب ہے تو کس طریقے سے قبر کو مسمار کیا گیا، گرایا گیا؟ اور آپ دیکھیں عزیزان محترم، اگر دنیا میں کہیں بھی ایک بندہ اگر اپنے ملک کے لیے شہادت پاتا ہے تو جیسی وہ شہادت پاتا ہے اس کی قبروں کو عالیشان بنایا جاتا ہے، وہاں چراغاں کیا جاتا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام کے لیے نچھاور کر دی، پوری زندگی اسلام کے لیے مٹا دی، ان لوگوں کی قبروں کو مسمار کر دیا گیا۔ اور آپ دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ اگر اس حوالے سے قبروں کو مٹایا گیا کہ قبروں کو رکھنا جائز نہیں ہے، تو آپ بتائیے کہ اگر قبروں کا بنانا جائز نہیں ہوتا تو ہمیں کسی بھی نبی کی قبر کا علم کیسے ہوتا؟ جبکہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کی قبریں نجف عشب میں ہیں، حضرت حابیل علیہ السلام کی قبر شام میں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبریں بیت المقدس کے جوار میں ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور ان کے سمیت 70 انبیاء حتیم اسماعیل میں دفن ہیں، جوار خانہ کعبہ میں ہیں، حضرت یونس علیہ السلام کی قبر مصر میں ہے، حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کنعان میں ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کی قبریں بابل میں ہیں، حضرت دانیال علیہ السلام کی قبر ایران میں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ ذرا سا بتائیں کہ اگر بنانا جائز نہ ہوتی تو ہمیں کیسے معلوم ہوتا کہ انبیاء کی قبریں کہاں ہیں؟ لہذا مقابر کو مسمار کرنے کی اجازت نہ تو اسلام دیتا ہے، نہ کوئی اور مذہب، نہ سماج، نہ معاشرہ، نہ سیاست، نہ ریاست۔ میں امت مسلمہ سے گزارش کروں گا کہ سب سعودی عرب پر زور دے کہ وہ جلد از جلد عاشقان رسول اور محبان اہل بیت کو جنت البقیع تعمیر کرنے کی اجازت دے، تاکہ مسلمانوں کا حشر نشر حضور کا جنازہ پڑھنے والوں کے ساتھ ہو، چھوڑنے والوں کے ساتھ نہ ہو، حضور کے راستے پر چلنے والوں کے ساتھ ہو، حضور کا راستہ درک کرنے والوں کے ساتھ نہ ہو، سنت رسول پر چلتے ہوئے قبرستان میں سلام کرنے والوں کے ساتھ ہو، ترک سنت رسول کرتے ہوئے منہ موڑنے والوں کے ساتھ نہ ہو۔ اور آخر میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرما، تاکہ جلد از جلد جنت البقیع میں بنتے ہوئے ہم مزارات کو دیکھ سکیں، وہاں پہ چراغاں روشن کر سکیں اور دنیا سے ظالمین کی حکومت ختم ہو سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔